السلام علیکم دوستو انٹرنیٹ کی اس جدید دنیا میں آپ جس چیز کے متعلق چاہیں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سبھی لوگ ڈیلی مختلف ویڈیوز میں نئی چیزیں دیکھتے رہتے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں موجود جن چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں انہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کے سفر پر۔ نمبر 1، 7 سالہ بچہ جس کے منہ سے 526 دانت نکالے گئے۔ تامل ناڈو کے شہر چنائی سے تعلق رکھنے والے 7 سالہ بچے کے منہ پر سوجن کی شکایت تھی، جس پر والدین نے اسے ڈاکٹرز کو دکھایا۔ ڈاکٹرز نے جب مریض کا معائنہ کیا تو انہوں نے کیس کو منفرد اور انوکھا قرار دیتے ہوئے سوجن کو کم کرنے کی دوا دی اور پھر آپریشن کی تجویز دے دی۔ جب ڈاکٹرز نے ایکس رے کیا تو معلوم ہوا کہ بچے کے جبڑے کا سائز مختلف ہے اور اس میں کوئی ٹھوس شے موجود ہے۔ ایم آر آئی کے دوران معلوم ہوا کہ جبڑے میں قدرتی دانتوں کے علاوہ 405 سینٹی میٹر کے 526 چھوٹے بڑے دانت تھے، جنہیں آپریشن کے بعد نکال لیا گیا۔ 2014 میں ممبئی کے ڈاکٹروں نے ایک ایسا ہی 7 گھنٹے طویل آپریشن کر کے 232 دانت ایک نوعمر کے منہ سے نکالے تھے۔ نمبر 2، سلیپنگ بیوٹی سنڈروم، لگاتار 2 ماہ تک سونے والی لڑکی۔ کولمبیا میں 17 سالہ لڑکی ایک ایسی بیماری کی شکار ہے جسے سلیپنگ بیوٹی سنڈروم کہتے ہیں، اور وہ لڑکی لگاتار 2 ماہ تک سوتی رہتی ہے، لیکن گہری نیند کے باوجود بھی لڑکی کو ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد غذا کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے اس کی والدہ نے لیکوڈ غذا تیار کر رکھی ہے۔ اس مرض کو طب کی زبان میں کلائن لیون سنڈروم کا نام دیا گیا ہے۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ طب کی تاریخ میں صرف 40 افراد ہی ایسے ہیں جو اس مرض کے شکار ہوئے ہیں۔ کولمبیا کے شہر اکاسیا میں رہنے والی یہ لڑکی بار بار گہری نیند میں چلی جاتی ہے۔ شارق کی والدہ مارلینی بار بار چند گھنٹوں کے بعد اس کے لیکوڈ کھانا بناتی ہے۔ اتنی طویل نیند کی وجہ سے بچی جزوی یا مستقل طور پر یادداشت کی کمی کی شکار ہو جاتی ہے۔ گزشتہ برس وہ جون میں سوئی اور 48 روز بعد جاگی تو اس کی یادداشت غائب ہو چکی تھی۔ شارق خود کو بھی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اس سے قبل وہ 60 دن کے لیے نیند میں جا چکی ہے۔ رواں سال جنوری اور فروری کے دوران وہ 22 دن تک سوتی رہی۔ اس بار لڑکی کی ماں نے اپنی ملازمت کو خیرباد کہہ دیا تاکہ وہ اپنی بیٹی کے کھانے اور دیگر امور کا خیال رکھ سکے۔ واضح رہے کہ اس مرض کا اب تک کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ نمبر 3، چین کا مصنوعی سورج جو اصل سورج سے 5 گنا زیادہ گرم ہے۔ دنیا میں روز کوئی نہ کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والے ملک چین نے مصنوعی سورج ایجاد کر لیا ہے۔ یہ مصنوعی سورج قدرتی سورج سے 5 گنا زیادہ تپش فراہم کرے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ مصنوعی سورج قدرتی سورج کی طرح ہی روشنی اور گرمائش فراہم کرے گا۔ چین کے اس مصنوعی سورج کا دوسرا نام نیوکلیئر فیوژن ری ایکٹر ہے۔ یہ مصنوعی سورج حقیقی سورج کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ جلنے اور اس سے بھی بلند درجہ حرارت کا ریکارڈ بنا چکا ہے۔ تجربے کے دوران اس کا درجہ حرارت 5 کروڑ ڈگری تک پہنچ گیا تھا۔ چین کا یہ مصنوعی سورج گرم پلازما کو فیوز کرنے کے لیے طاقتور مقناطیسی فیلڈ کا استعمال کرتا ہے۔ 150 ملین ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس مصنوعی سورج کو بنانے والی کمپنی EAST کا کہنا ہے کہ اس مصنوعی سورج کے بنانے کا مقصد لامحدود توانائی حاصل کرنا ہے۔ چین کے اس مصنوعی سورج کو بنانے کے پروجیکٹ پر اب تک 700 ارب یورو کی لاگت آ چکی ہے۔ نمبر 4، گولڈن کراؤن فلائنگ فاکس۔ دوستو، گولڈن کراؤن فلائنگ فاکس نامی چمگادڑ فلپائن میں پایا جاتا ہے۔ ان بڑے سائز کے چمگادڑوں کو انگریزی میں فروٹ بیٹ یعنی پھل خور چمگادڑ اور فلائنگ فاکس یعنی اڑنے والی لومڑی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا چہرہ لومڑی کی شکل سے ملتا ہے۔ فلپائن کے جنگلوں میں مقامی میگا بیٹ کی یہ بہت بڑی نسل دنیا کا سب سے بڑا چمگادڑ ہے، جس کے پروں کی لمبائی 5.5 فٹ تک ہے۔ اس چمگادڑ کا سائز اس قدر بڑا ہے کہ یہ کسی 6 سے 7 سالہ انسانی بچے کے جسم کے برابر ہوگی۔ نمبر 5، موونگ اے فارم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے گھر کو اٹھا کے کہیں اور منتقل کر دیا جائے؟ شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ناممکن ہے، لیکن دنیا میں ایسی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جو بغیر گھر کو نقصان پہنچائے گھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہیں۔ لیکن مشینوں کے بغیر ہاتھوں سے پورا فارم اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرنا یہ تو ناممکن لگتا ہے، لیکن 250 لوگوں نے مل کر ہاتھوں کی مدد سے فارم کو چند منٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا ہے۔ نمبر 6، ڈسٹرائنگ منی۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل پیسے کی کتنی ویلیو ہے۔ پیسے کے بغیر زندگی گزارنا امپوسیبل ہے اور ہر کوئی پیسہ کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ اگر پیپر کرنسی کی بات کریں تو ڈیلی استعمال ہونے سے نوٹ پرانے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر ان پرانے نوٹس کو بینک میں جا کر چینج کر لیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرانے نوٹس کہاں کیے جاتے ہیں؟ ان پرانے نوٹس کو شریڈنگ مشین میں ڈسٹروائے کر دیا جاتا ہے۔ امریکن فیڈرل بینک ہر روز $6 ملین کی کرنسی ڈسٹروائے کرتا ہے۔
इस डिस्ट्रॉय होने वाले पेपर मनी को बोरे की शक्ल में ट्रक्स में लोड किया जाता है और ये लाखों डॉलर्स फसलों के लिए खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 7, हैंगिंग ग्रेव्स। दोस्तों, दुनिया में जिस शख्स की भी मौत वाक़ई होती है तो उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है। आप कब्रिस्तान भी जाते रहे होंगे और कई जनाजों में भी शिरकत की होगी, लेकिन दुनिया में 3 ममालिक ऐसे हैं जहां आपको ऐसे कब्रिस्तान देखने को मिलेंगे जिनको देखकर ही डर लग जाता है। चाइना, इंडोनेशिया और फिलिपाइन के पहाड़ी इलाकों में जब कोई शख्स मर जाता है तो उसे ताबूत में डालकर पहाड़ों की चोटियों के साथ लटका दिया जाता है। ये जो लटकते हुए ताबूत आप देख रहे हैं, असल में ये एक कब्रिस्तान है। ये लोग सदियों से अपने मरने वाले लोगों को ऐसे ही ताबूत में डालकर लटका देते हैं। इन लोगों का मानना है कि जमीन से जन्नत में जाने का रास्ता पहाड़ होते हैं, इसीलिए ये अपने मुर्दों को यहाँ लटका देते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि इन मुर्दों को ऊंचाई पर इसलिए रखा जाता है ताकि इनकी रूहें आसानी से ऊपर से अपने फैमिली मेंबर्स को घरों में देख सकें। लेकिन रिसर्च के मुताबिक पुराने वक्तों में यह ट्रेडिशन इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि ये इलाके पत्थर के बने हुए हैं और यहाँ ज़मीन नहीं थी। इस वक्त इन पहाड़ों को तोड़ने के लिए मशीनरी भी मौजूद नहीं थी, तो वो लोग अपने मुर्दों को ऐसे ही लटका दिया करते थे। बहरहाल जो भी हो, ये जगह बहुत स्कैरी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।